سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ اسی درس کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور آج صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو ابتدائی حالات و واقعات اور پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو حالات و واقعات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، ان حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ اپنے اصحاب سے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا خواب یہ وحی ہی کی ایک قسم ہے اور یقیناً یہ اس بات کی بشارت تھی کہ مسلمان اب یقیناً بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات اور یہ وسواس ضرور موجود تھے کہ کیا ہم کفار کے ساتھ لڑ کر فتح مکہ کے موقع پر، یعنی مکہ کو فتح کرنے کے موقع پر بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے، یا وہ لوگ ہمارے لیے ہمارے خوف کی وجہ سے مکہ کو خالی کر دیں گے، یا ہمارا ان کے درمیان کوئی امن معاہدہ طے پائے گا اور پھر ہم بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے خواب پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کی تعبیر کب اور کیسے ممکن ہوگی، یہ سوالات ضرور صحابہ کرام کے دل میں تھے کہ یہ موقع کب آئے گا اور ہم کب بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا سکیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال اعلان فرمایا اس خواب کے بعد کہ تمام حضرات عمرہ کی تیاری کریں اور احرام باندھ لیں۔ تو اس بات کو سن کر صحابہ کرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1400 سے 1500 اصحاب کا ایک قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی دعوت پر بنو بکر، مزینہ اور جوہینہ ان قبیلوں نے عذر ظاہر کیا، ساتھ نہیں جا سکتے، ہمارے یہ معاملات ہیں، اور حقیقتاً انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جانے کو اس لیے پسند نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ آگے کفار مسلمانوں کے ساتھ ممکن ہے کہ کسی جنگ کی صورتحال کو پیدا کریں اور مسلمانوں کو کثیر جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے روانگی سے پہلے نمیلہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ طیبہ کا والی مقرر کیا گیا۔ یکم ذی قعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عشاق کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ کے اوپر سوار تھے۔ 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے اور ان کے گلوں میں
قلادے ڈال دیے گئے تھے۔ ایک خاص قسم کا نشان ہے کہ یہ حاجیاں عمرے کے لیے قربانیوں کے اونٹ ہیں۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ اہل مکہ حاجیوں کا احترام کرتے تھے اور اس مال کو لوٹا نہیں کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لے جایا جا رہا ہو، لیکن اس کے لیے ایک خاص قسم کی نشانی ان کی گردن میں ڈال دی جاتی تھی تاکہ یہ مال ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھی، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، پھر مسجد کے دروازے کے پاس سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے صحابہ کرام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب احرام باندھ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ کہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اکثر صحابہ نے یہیں سے احرام باندھ لیے تھے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ذوالحلیفہ کے مقام سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھے، وہیں سے دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ احرام باندھ لیے۔ بہت قلیل صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ابھی احرام نہیں باندھے تھے، اور بعض نے مقام جحفہ پر جا کر احرام باندھنے تھے یا انہوں نے باندھے آگے چل کر، لیکن سب صحابہ نے ابھی احرام نہیں باندھے تھے۔ ازواج مطہرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں شامل تھیں، اور اس کے علاوہ اسلام کے ساتھ مخلص خواتین جن میں عمارہ، اسماء بنت عمرو، عامر الاشہلیہ وغیرہ بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔ بنو خزاعہ قبیلہ دلی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ رکھتا تھا، چاہے اس قبیلے کے افراد مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص کو، جس کا نام بشر بن سفیان ہے، اس کو مکہ بھیجا تاکہ وہ مکے کے حالات و واقعات کا اندازہ کرے، وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات سے ہمیں آگاہ کرے، اور قریش کی سرگرمیوں پر اور ان کے ارادوں پر ہمیں واپس آ کر مطلع کر سکے۔ نیز مہاجرین و انصار کے 20 افراد پر مشتمل ایک ایسا قافلہ تیار کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے آگے تھا، اور تاکہ اگلے حالات و واقعات اور آگے آنے والے پیش آمدہ جو مسائل تھے ان کا سامنا کرنے کے لیے اس قافلے کو منتخب کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ 20 صحابہ کرام کا یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرمائی گئی، ان کو دی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر صحابہ کے ساتھ مقام جحفہ پر پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا، اور ہادی مرشد عالم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، انی قاعن لکم فرطا وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جاؤں گا کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک سنت رسول ہے۔ قریش کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا، یقیناً اسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے افراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر وہ ابھی مطلع نہیں تھے، تو ان کے دل میں مختلف وسواس پیدا ہونا شروع ہوئے، یہ نہ ہو کہ ہمیں جنگ کرنی پڑے، ہمیں مکے سے باہر نکال دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور بعضوں کے دل میں یہ اشتباہ تھا، ممکن ہے کہ عمرے کی نیت سے اگرچہ آ رہے ہیں لیکن عمرہ محض ایک بہانہ ہو اور ہمیں مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ کفار کے دل میں شک و شبہات کے جو بادل تھے وہ امڈ آئے، اور ان کے دل میں پریشانی کا جذبہ جو تھا وہ قدم بقدم بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کے دل میں وسواس، خطرات، اندیشے جو تھے وہ جنم لے رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر بن سفیان کو، جن کو بھیجا تھا اپنے سے پہلے
یہ بنو خزاعہ کے وہی فرد ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جا کر ان لوگوں کے حالات و واقعات کو دیکھیں۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قریش آپ کی پیش قدمی روکنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ ایک قافلہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلامی فتوحات کے بہت سے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی قبروں پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں ایک 200 افراد کا قافلہ روانہ کیا ہے تاکہ وہ آپ کو روک رکھے، یا آپ کو راستے میں روک لیا جائے، آپ آگے نہ جا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کے لیے جو راستہ تھا، مشہور و معروف راستہ، اس کو چھوڑ کر ایک غیر معروف راستہ، جہاں سے لوگ بہت کم مکے کی طرف روانہ ہوتے تھے، جاتے تھے، آپ نے ایک غیر معروف راستے کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام ابھی احرام کی حالت میں تھے اور ان کا بھی لڑنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو عمرے کی نقطہ نظر سے یا عمرے کی نیت سے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی عصفان، یہ بستی عصفان یا اسفان جو بھی نام اس کا پڑھا جائے، یہ مکے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے وادی عصفان، بستی عصفان پر جا کر قیام کیا۔ یہاں سے اب جو مکے کا فاصلہ ہے وہ 8 میل کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معروف راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا خالد بن ولید اور ان کے لشکر سے نہیں ہو سکا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ کفار نے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 افراد کا لشکر، ایک قافلہ تیار کر بھیجا ہے ہمارا راستہ روکنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ باخدا اس وقت تک اس دین کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میری زندگی ختم کر دے۔ اور افسوس قریش کو ان جنگی معاملات نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ لڑنے جھگڑنے میں یہ بہت تیزی دکھاتے ہیں، اور ان کو کئی بار شکست فاش بھی ہوئی، لیکن یہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو طلب فرمایا۔ ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم یا رسول اللہ، انما جئنا معتمرین ولم نجی لقتال احد ونرى ان نمضی بوجہنا فمن صدنا عن البیت قاتلناہ۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کسی کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری رائے ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور اگر ہمارے اس مقصد میں کوئی حائل ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی، تو آپ نے فرمایا فسیروا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ و قتال سے بچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا، اور آپ ذاتی طور پر بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ اس سفر میں جنگ و قتال ہو، کیونکہ آپ عمرے کے احرام میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ان اہم واقعات پر میں مختصر سی روشنی ڈالوں۔ بعض صحابہ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اور بعض نے مقام جحفہ پر۔ تو جن لوگوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا، یعنی مقام جحفہ تک نہیں پہنچے تھے، تو ذوالحلیفہ سے جو باندھ کر آئے تھے وہ یہ مسئلہ جانتے تھے کہ احرام میں کسی کو شکار کے لیے تیر دینا، تلوار پکڑانا یا اس کو شکار کی طرف اشارہ کرنا، یہ تمام معاملات منع ہے۔ تو اسی اثناء میں ایک جنگلی جانور یا کوئی شکار تھا جو ظاہر ہوا، اور ابو قتادہ اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے احرام باندھ رکھے تھے، ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابو قتادہ کسی طرح اس شکار کی طرف خود دیکھیں، کیونکہ ہم انہیں اشارہ نہیں کر سکتے، احرام کے اندر
آپ شکار کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے، نہ ہی احرام کے اندر آپ شکار کے لیے کسی قسم کی کسی شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ابو قتادہ نے اس شکار کو دیکھ لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کیا اور اسے مار گرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں کسی شخص نے اس کو اشارے سے مدد دی یا ہتھیار پکڑا کے مدد کی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی شخص نے بھی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معاملے میں مدد نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روحا کے مقام پر پہنچے ہیں، بنو نحت قبیلے کے افراد حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے تحائف دینے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے واپس کر دیے، یہ فرما کر لا اقبل ہدیۃ من مشرقین، کہ میں مشرقین کے ہدیے قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہدیہ ایما بن راحزہ ہے، بنو غفار قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ایما بن راحزہ تھا، 100 بکریاں اور 2 اونٹنیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور چند مقامی سبزیاں ترکاریاں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں، اس طرح کی کچھ سبزیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئیں، آپ نے بہت پسند فرمائی اور آپ نے وہ تحفہ قبول فرمایا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بعد میں آنے والی ملت اسلامیہ کے ایک مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوا کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں، یعنی جوؤں کی کثرت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تؤذی کا حواموں کا یا عقابو، یہ جوئیں کیا تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے بال منڈا دو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل کی جس پر ہم تفسیر اعجاز القرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 کے ضمن میں گفتگو کر چکے ہیں۔ فَمَنْ قَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ عَزَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں، تو وہ سر منڈا لے، تو اس کا فدیہ دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بکری ذبح کرو یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو آپ نے بکری کی جگہ ایک گائے صدقہ کر دی۔ یہاں پر ایک منافق کی موت کا واقعہ بھی ہے۔ سنگلاخ اور دشوار گزار راستے کو طے کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہموار میدان میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، اللہ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ویسے ہی صورتحال ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو مصر میں داخلے کے وقت کہا گیا کہ تم کہو وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، بخش دے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اللہ تمہاری خطائیں بخش دے۔ صبح ہوئی تو سب امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا فرمایا تو آپ نے فرمایا کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر، اللہ نے تم سب صحابہ کی مغفرت کر دی ہے، لیکن جو تم میں صرف ایک سرخ اونٹ والا شخص ہے اس کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اس سرخ اونٹ والے شخص کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا، گیا تو اسی قافلے کے ساتھ تھا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور تمہارے لیے مغفرت کریں، تو بولا میں گم شدہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں، رسول اللہ کا میرے لیے مغفرت طلب کرنا یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے جتنا میرا اپنے لیے اونٹ کو تلاش کرنا۔ اور اسی اثناء میں وہ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کر گرا اور اس کی لاش کو جنگلی درندوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا۔ معلوم ہوا کہ کلکم مغفور لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ گئے تھے اس حدیبیہ کے مقام سے واپس آنے والا تمام صحابہ کا قافلہ کلکم مغفور، اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ جس کی نہیں ہوئی وہ ایک منافق تھا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ناکہ، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے خیال کیا تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بیٹھی ہے جس ذات نے ہاتھی والوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ تم سب بھی اسی جگہ پر قیام کرو، رب کریم کی ابھی مرضی نہیں ہے کہ ہم اس مقام سے آگے جائیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جب انسان کسی جگہ پر قیام کرتا ہے تو اس کی اولین ضروریات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہوتی ہے پانی۔ تو یہاں پر جتنے کنویں موجود تھے حدیبیہ کے مقام پر ان کنویں میں پانی خشک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر تو پانی ہی موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر کو، اپنی کمان اور اپنی تیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افراد 7-8 تلواریں کچھ تیر کمان لے کر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر ایک صحابی کو دیا کہ وہ کنویں میں اتر کر اس تیر کو گاڑ دیں، زمین کے اندر کھڑا کر دیں ایسے۔ تو جب وہ تیر گاڑا گیا تو اس کنویں میں سے اتنا پانی ابلا کہ کنواں بھر گیا، صحابہ کرام نے اس پانی کو استعمال کیا۔ قریش اس بات پر بضد تھے کہ ہم کسی صورت بھی مسلمانوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے 2 معاملات تھے، ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں سے وہ دلی طور پر نفرت رکھتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ مسلمان یہ نہ ہو کہ مکہ میں آ کر قابض ہو جائیں اور ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں۔ لہٰذا اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے قریش نے ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا جس میں تمام کفاران مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے اور آپس میں باہمی مشاورت ہوئی، اور اس ساری باہمی مشاورت کے بعد بدیل بن ورقہ جو بنی خزاع قبیلے کا سردار تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آمد کا اس نے مقصد پوچھا۔ اس کو بھیجا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاصد جان سکے۔ حضور نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہمیں یہاں کھینچ کے لایا ہے، اور ہم کسی قسم کی بھی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہم کسی بہانے سے مدینے پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ احرام کی 2 چادریں ہمارے زیب تن ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، کیا تم باور کر سکتے ہو کہ ایک تلوار لے کر ہم تمہارے ساتھ اتنی مسافت طے کر لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ بدیل کو اطمینان ہو گیا، بدیل بن ورقہ واپس لوٹ گیا، چنانچہ وہ اہل مکہ کے پاس گیا اور انہیں اس بات کا یقین کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ مکے میں قابض ہو جائے۔ لیکن عرب کے ان کفار سرداروں نے بدیل بن ورقہ کو برا بلا کہا اور کہا کہ تم بدو لوگ، یعنی دیہاتی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس منصوبے کے تحت یہاں پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ارادہ تم سے چھپا رکھا ہو، ہم کسی قیمت میں بھی مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بدیل بن ورقہ انہی کی طرف سے آیا شخص تھا، اور اس کی ضمانت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کے لیے، یعنی اس کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ ضمانت دے۔ جب اس نے ضمانت دی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو کفار نے اس کی ضمانت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں یہ ایسے ہے کہ عرب کے ارد گرد، یعنی مکہ سے ارد و گرد کچھ ایسے قبائل تھے جہاں کے لوگ خوب جنگی مہارت رکھتے تھے، تیر انداز بہت اچھے تھے، تلواروں کے ساتھ لڑنا ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ ان قبائل کو احابیش کہا جاتا تھا، اور یہ مکے کے نواحی قبائل جو تھے ان کی تمام ہمدردیاں کفاران مکہ کے ساتھ تھیں۔ اب عرب کے ان جنگجو لوگوں کو تمام افراد جانتے تھے، ان کی قابلیت اور لڑنے میں ان کی مہارت سب پر عیاں تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کفار اس بات کو چاہتے تھے دل سے کہ اگر مسلمان ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو احابیش ہمارا ساتھ دیں، اور کچھ حالات و واقعات ایسے ہو جائیں کہ وہ لوگ خود ہی ہمارے کہے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک تدبیر اور اپنی ایک ترکیب چلائی، وہ یہ ہے کہ ان قبائل کا جو سردار تھا حلیس بن علقمہ یا حلیس بن علقمہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مانیں گے،
اور ایک جنگ کی کیفیت بن جائے گی، ایک جنگ کی صورتحال بنے گی، اور مسلمان بھی اپنی طرف سے قوت لگائیں گے اور احابیش قبائل ان کا مقابلہ کریں گے، اور ایسے مسلمانوں کو شکست فاش کا سامنا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم ہی سے حل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری صورتحال کو کس طریقے کے ساتھ سنبھالے رکھا، یہ ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لشکر کی طرف ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی قطاریں ان کے سامنے سے گزارو، یعنی جن کے گلے میں وہ نشان تھا، وہ قلادے ڈالے گئے تھے کہ یہ عمرے اور یا حج کی نیت سے ہم یہاں پر آئے ہیں، تو جب وہ جانور ان لوگوں کے سامنے سے گزرے تو حلیس یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑنے کے ارادے سے قتل نہیں آئے، یہ تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضور سے گفتگو کیے بغیر ہی قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور کفار سے کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی کفار کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، وہ غصے میں آ گئے اور اس سے کہا او بدو بیٹھ جاؤ۔ حلیس یہ بات سن کر انتہائی ناراض ہوا کہ مجھے پہلے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، جب میں نے حالات و واقعات کی تصدیق کر لی اب میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حلیس ناراض ہوا اور اس ساری واقعے کی جو سنگینی تھی اس کو کفار سمجھ گئے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ مکے کے نواحی یہ قبائل جو ہماری مدد کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں آج ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہمارے ساتھ جھگڑا ہی نہ شروع کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے فوراً سے حلیس سے معذرت طلب کی اور اسے کہا کہ تم ذرا صبر سے کام لو، ہم اس واقعے کی مزید تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب تیسری بار انہوں نے عروہ بن مسعود الثقفی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کے لیے بھیجا۔ عروہ بن مسعود ایک ذہین و فطین شخص تھا، بعد میں عروہ بن مسعود نے اسلام بھی قبول کیا، بڑے جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے اس بات سے خوف زدہ تھے کہ پہلے ورقہ پھر بدیل، پہلے ورقہ اور پھر حلیس جو تھا، ان دونوں کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا ہے، پہلے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جب ان دونوں نے آ کر گفتگو کی یا حالات و واقعات کو دیکھا تو کفار نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا عروہ بن مسعود نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، تم وہی سلوک کرو گے جو تم نے حلیس کے ساتھ کیا یا بدیل بن ورقہ کے ساتھ کیا۔ تو کفار نے اب کی بار ان کو یقین دہانی کرائی عروہ بن مسعود الثقفی کو کہ آپ جائیں اور جو حالات و واقعات آپ آ کر بیان کریں گے ہم ان کی تصدیق کریں گے اور سنجیدگی سے اس پر کوئی فیصلہ بھی لیں گے۔ لہٰذا عروہ بن مسعود الثقفی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب گفتگو کا معاملہ جو تھا ان کا شروع ہوا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہماری طرف تشریف لائے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی تلواریں اپنی میانوں سے باہر نکالیں اور یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جلال کے عالم میں بڑے سخت الفاظ عروہ بن مسعود کے لیے کہے اور فرمایا کہ تم نے کیا کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، ہم لوگ مر جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ صدیق اکبر کے انداز کو دیکھ کر عروہ بن مسعود الثقفی حیران و پریشان تھا، کیا معاملہ ہے، ہکا بکا رہ گیا۔ عروہ دستور کے مطابق، عرب دستور کے مطابق وہ کبھی اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اقدس کو ہاتھ لگاتا۔ تو گفتگو کے دوران اس نے متعدد بار جب یہ عمل کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس موجود تھے، آپ نے عروہ بن مسعود سے کہا کہ اب اگر تمہارا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب ہے کہ رسول اللہ کے لیے کوئی ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ دیگر حالات و واقعات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ